السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس ICA کی گرین اپروول نہیں ہے اور آپ واپس UAE جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اپنا API اپڈیٹ کروا کے واپس UAE جا سکتے ہیں۔ API اپڈیٹ کروانے کے لیے آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں اسکرین پر بھی نظر آ جائے گا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں پچھلے 15 سالوں سے ویکینڈ جمعہ اور ہفتہ کے روز ہوتا ہے، تاہم اب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق ویکینڈ جمعہ اور ہفتہ کی بجائے بدل کر ہفتہ اور اتوار کے روز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس خبر پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہنے دیا جائے۔ تاہم اماراتی حکومت نے سوشل میڈیا پر ویکینڈ کی تبدیلی کے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ خبر کہ جمعہ اور ہفتہ کا ویکینڈ بدل کر ہفتہ اور اتوار کا کر دیا جائے گا، سراسر جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ خبر پر بالکل یقین نہ کیا جائے۔ اس جھوٹی خبر کو امارات کی سرکاری خبر ایجنسی وام کے نام سے چلایا گیا ہے، تاہم نیوز ایجنسی نے ایسی کوئی خبر شائع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے جمعرات کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مملکت میں 1724 مزید کرونا کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1682 تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح مزید 3 افراد کورونا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ مملکت میں 1,96,777 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 6 مئی تک مملکت میں کورونا کی مجموعی کیسز کی تعداد 5,30,944 تک جا پہنچی ہے، جن میں سے 5,11,340 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1,604 ہو چکی ہے۔ مذہبی حکام کی جانب سے گزشتہ سال کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور شہریوں کو ناقص فراہم کرنے والے 900 فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور دیگر اداروں کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ مذہبی کی زراعت اور فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے بدھ کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ جرمانے متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی امارات میں 1,50,000 سے زائد فوڈ آؤٹلیٹس پر چھاپے کے دوران کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اتھارٹی کی جانب سے 36,037 ایکشن خراب خوراک کی ترسیل کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف لیے گئے ہیں۔ شمار کے مطابق 31,014 ہوٹلوں کو تنبیہہ جبکہ 4,055 ہوٹلوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 967 خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا ہے اور بیان میں کہا گیا ہے کہ 20,664 ایکشن خوراک کی سہولت کے خلاف لیے گئے ہیں۔ 57% بنتے ہیں، ان میں 18,242 تنبیہہ اور 1,781 نوٹس شامل ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے پاکستان پہنچنے والے 5 مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ بدھ کے روز کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے آنے والے 3 جبکہ دبئی سے آنے والے 2 مسافروں میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کی روک تھام کے لیے سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں بدھ کے روز کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی طبی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ اس دوران 5 مسافروں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا کی تشخیص کے بعد 5 مسافروں کو وفاقی حکومت کے قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی سے پہنچنے والی پروازوں میں 2 مسافر جبکہ ریاض سے آنے والے پروازوں میں 3 مسافروں کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کو فائر کریکرز کے استعمال سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس کے علاوہ آتش بازی کا سامان بیچنے والے تاجروں کو اس کی فروخت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اماراتی پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تنبیہی بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آتش بازی کا سامان فروخت کرنا غیر قانونی ہے، لیکن عید الفطر پر اس کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک آگاہی ویڈیو پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے سرکاری اکاؤنٹ پر ڈالی گئی ہے۔ اس میں عوام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اماراتی قوانین کا احترام کریں اور آتش بازی سے پرہیز کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا اور ملزم کو 1,00,000 درہم سے زیادہ تک کا بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سے اپنا API اپڈیٹ کروانے کے لیے آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو ویڈیو کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔